پچھلے ایک سال میں خاص طور پہ کوئی بھی ایسا کوئی اور ٹاپک نہیں تھا جس کے اوپر وزیر اعظم نے خود براہ راست اتنا کام نہ کیا ہو جتنا کس طریقے سے مہنگائی یہ جو آ رہی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس سے پاکستان کو بچایا جا سکے. لیکن یہ اہل ترین لوگ جو آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری مہنگائی ہے وہ اس لیے ہے کہ عمران خان کی ٹیم نااہل ہے, تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے مہینے کے اندر پاکستان کا افراط زر کی شرح 11 سال کی سب سے بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی پہلے مہینے کے اندر. بجائے کہ یہاں پہ کمی نظر آتی, بیان آتا تھا ٹی وی کے اوپر کل سے آٹا 800 روپے کا ہو جائے گا, اگلے دن آٹا 1100 سے 1300 روپے ہو گیا. تو ان کو سمجھ میں آ رہی ہے. چلیں میں اس پہ بعد میں آتا ہوں کہ ان کے حالات کیا ہیں. دوسرا, جیسے میں نے کہا تھا, میں مفتاح کو ایک ان کا بیان یاد دلاؤں گا. ویسے تو سوشل میڈیا نے جو ان کی مت ماری ہوئی ہے وہ روزانہ یاد دلاتے ہیں. مفتاح, اب تو پاکستان میں شاید کوئی بچہ بھی نہیں بچا ہے جس نے آپ کا وہ بیان نہ دیکھا ہو کہ 137 روپے کا پیٹرول کون پاکستان میں افورڈ کر سکتا ہے, اور ہم پی ڈی ایم والے حکومت کو اجازت نہیں دیں گے 1 روپیہ بھی پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے. جب فیصلہ کرنے جاؤ گا نا مفتاح, یہ یاد رکھنا بیان فیصلہ کرنے سے پہلے. اس کے بعد جناب اپنی سود کی شرح جو ہے, جو ملک کے اندر قرضے لیے جا رہے ہیں, جو حکومت قرضے لے رہی ہے, اس میں صرف 2 ماہ کے اندر 2.5% کا اضافہ, 12.5% کے اوپر ٹی بل ریٹ چل رہا تھا 6 مہینے کا جس کے اوپر حکومت پیسہ لے رہی تھی بینکوں سے, وہ صرف 2 ماہ کے اندر 12.5% سے بڑھ کر 15% پر پہنچ گیا. اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ لوگ سب جو ریکارڈ تعداد میں گاڑیاں موٹر سائیکلیں خریدی جا رہی تھیں, وہ اس پہ بہت منفی اثر پڑے گا. لوگ گھر بنانے کے لیے ریکارڈ پیسہ لے رہے تھے, اس کے اوپر منفی اثر پڑے گا. حکومت کے اپنے جو بجٹ ہے اس کے اوپر منفی اثر پڑے گا. اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے, آپ نے اگر ابھی تک دیکھا نہیں تو اسحاق ڈار صاحب کی سن لیں, جو وہ اس وقت ایڈوائز دے رہے ہیں مفتاح کو روپے کی اور ڈالر کی قدر کے اوپر بھی اور انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. صرف وہی سن لیں کہ اسحاق ڈار کیا کہہ رہے ہیں, سمجھ نہیں آتی. مفتاح کو مانے کہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, یہ اسحاق ڈار کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. اسی طریقے سے ایک طرف تو زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں, دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جو بیرونی ملک سے ہم قرضہ لینے کی ضرورت پڑ گئی, اب تو یہ قرضے لینے کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ان کے پاس بچا, تو باہر سے جو کیپٹل مارکیٹ سے ہم لوگ ملک جو ہے وہ پیسہ لیتا ہے, یورو بانڈ جس طریقے سے پہلے ایشو کیا گیا, تو اس کے اوپر ایک رسک پریمیم یعنی پاکستان کی معیشت کتنے خطرے میں ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک اضافی اس کے اوپر ریٹ لگتا ہے, جو امریکہ کی حکومت جتنے سے بورو کرتی ہے. ہمیشہ پاکستان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ کتنا فرق ہے وہ اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں سی ڈی ایس سواپ ریٹ کہتے ہیں, لیکن وہ آپ چھوڑ دیں, آپ سمجھ لیں کہ یہ مزید پیسہ ہے جو امریکہ کی حکومت کی بنسبت پاکستان کی حکومت کو دینا پڑتا ہے. عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ فرق جو ہے وہ تقریباً 4% سے بھی کم تھا. آج وہ فرق جو ہے وہ 9% سے زیادہ جا چکا ہے, یعنی 2 گنا سے زیادہ ہو چکا ہے. تو ایک طرف زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں, اور دوسرا جو باہر سے پیسہ لینا ہے وہ ملنا مشکل ہو رہا ہے. اس وقت تو جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا, سعودی عرب گئے ہاتھ خالی, یو اے ای گئے ہاتھ خالی, آئی ایم ایف سے ہاتھ خالی, چائنا سے ہاتھ خالی, فی الحال تو کہیں سے پیسہ ہی نہیں مل رہا ہے. لیکن اگر یہ لینے کے لیے بھی جائیں گے تو یہ قیمت اس رفتار سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ اس صورتحال کے اندر جہاں معیشت کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی وہ صورتحال پہنچ جائے جو شری لنکا کے صورتحال جہاں پہ پہنچی بھی ہے, جہاں پہ پیٹرول ڈلانے کے لیے, پیٹرول خریدنے کے لیے ملک کے پاس پیسہ نہیں بچا ہے کہ ملک میں گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا جا سکے. پاکستان مہینوں نہیں, پاکستان ہفتوں دور ہے. اس حالات کے اندر آپ کے خیال میں پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہوگی؟ بڑے تو زبردست روزانہ کی بنیاد پہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہوں گے, ایسی امید ہوگی نا. کر کیا رہی؟ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت صرف 2 کام کر رہی ہے. ایک تو پاکستان کا وزیر اعظم جیسے بھی وہ پہنچا اس کرسی کے اوپر, جس کسی نے بھی بٹھایا, جیسے بھی بٹھایا, جتنی دیر کے بھی بٹھایا, ابھی تو کرسی پہ وہی بیٹھے ہوئے, وہ فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. تو ہو کیا رہا ہے, مفتاح اسماعیل دیکھ رہے ہیں شہباز شریف کی طرف, شہباز شریف دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار کی طرف, اسحاق ڈار دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی طرف, نواز شریف دیکھ رہے ہیں آصف زرداری کی طرف, اور آصف زرداری پتہ نہیں کس کی طرف دیکھ رہے ہیں. فیصلہ سازی منجمد ہے, فیصلہ سازی منجمد ہے.
وہ سیاسی پارٹیاں جو یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں غیر بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے، ان کا پیسہ تو قبول ہے، ووٹ دینے کا ان کو حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کو اپنے حلقے کے مروزی حالات کا نہیں پتا، ووٹ نہیں دینا چاہیے. لیکن پوری پاکستان کی کابینہ یا آدھی کابینہ بشمول وزیر اعظم کے اس وقت ایک بیرون ملک پاکستانی کے پاس بیٹھے میں اس سے گائیڈ لائن لینے کے لیے کہ پاکستان کیسے چلانا ہے اور کس طریقے سے فیصلے کرنے وہاں پہ، اور وہ بھی ایسا پاکستانی جو مجرم ہے اور جو غلط رپورٹیں دے کے اس وقت یہاں سے بیل کے اوپر فرار ہے، اس کے پاس یہ پہنچے ہوئے. ایک طرف تو یہ تماشا چل رہا ہے، دوسری طرف جو ہے ان کا پالیسی رسپانس ابھی تک ہمیں دیکھنے میں کیا ہے. سوشل میڈیا کے بچوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، ان کے پاس ان کے خلاف ایف آئی آریں کاٹو، ان کے گھر جو ہے ایف آئی اے کے چھاپے لگواؤ. اور یہ وہ بچے ہیں، ان کی جا کے ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 4-5 سال کی ان بچوں کی ٹائم لائن دیکھ لیں. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو پاکستان کے ساتھ 5th جنریشن وارفیئر کر رہا تھا، انہوں نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے اس 5th جنریشن وارفیئر کی. جا کے ذرا چیک تو کریں نا، ان کے سب اکاؤنٹس ابھی بھی موجود ہیں. ان بچوں کے خلاف ایف آئی اے کے چھاپے لگ رہے ہیں، اور جو کہتے تھے جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ پاکستان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے. جو کہتے تھے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے عوام کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچ کر کھا لیا ہے، وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی قوم پاگل ہے؟ یہ بھول جائیں، یہ وہ وقت گزر گئے کہ جب دھونس، زبردستی اور خوف سے فیصلے کروائے جاتے تھے. آپ نے یہ جو بھی سائنسدان فیصلہ سازی کر رہا تھا اور پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین حکومت پاکستان پر مسلط کی جا رہی تھی، اس وقت وہ فیصلے کرتے ہوئے صرف ایک چیز بھول گئے. وہ بھول گئے کہ پاکستان میں 22 کروڑ عوام بھی رہتے ہیں. بند کمرے کے اندر شطرنج کی چالیں کھیل کر حکومتوں کو گرانا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس ملک میں 22 کروڑ عوام بھی رہتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بیدار عوام ہے، یہ خوددار عوام ہے. یہ دیکھ رہے ہیں سب کیا ہو رہا ہے. نہ آپ خوف سے ان کی زبانیں بند کروا سکتے ہیں، اور نہ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے فیصلے کر لیے اب اسی پر گزارا کرو. یہ قوم بیدار ہے. اس لیے میں پھر ایک دفعہ کہوں گا، بہت دن سے کہہ رہے ہیں، معاملہ پہلے تھا کہ مہینوں کی شاید صورتحال ہے، اس سے ہفتوں پر آئی، پھر دنوں کے اوپر آ گئی ہے. اگر جلد فیصلے نہ ہوئے، اور وہ فیصلے عمران خان کی مرضی کے نہیں، اسد عمر کی مرضی کے نہیں، کسی سیاستدان کی مرضی کے نہیں، کسی طاقتور طبقے کی مرضی کے نہیں، پاکستان کی عوام کی مرضی کے اگر فیصلے نہ ہوئے تو مجھے خدشہ ہے کہ آگے معاملہ دنوں نہیں گھنٹوں تک آتا جا رہا ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے، فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. نیچے لاوا پک رہا ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. جو پہلے غم تھا وہ غم اب غصے میں بدل گیا ہے عوام کا. فیصلے کریں، پاکستان کے عوام کے لیے فیصلے کریں، پاکستان کے عوام کی آواز سن کر فیصلے کریں. کوئی مطالبہ، اتنا سادہ سا مطالبہ، یہ مطالبہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو، یہ مطالبہ ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت دے دو. صرف یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو فیصلے کرنے دو. الیکشن کال کراؤ، جلد از جلد الیکشن کال کراؤ، اور پاکستان کی مستقبل کے فیصلے پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. کسی کو کوئی اس کے اندر دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہماری کوئی فیور نہ کرے، کسی طریقے سے بھی اس کے اندر دخل انداز نہ ہو. فیصلے کریں اور پاکستان کے عوام کو فیصلہ پاکستان کے عوام کے اوپر چھوڑ دیں.